الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور یہ جو مخلوق دنیا میں بھیجی جن و انس، ان کے بارے میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے آتے ہیں اور پورا منشور زندگی اور دستور زندگی دے کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین طرز عمل اور نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ انبیاء علیہم السلام جب آتے ہیں انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ انبیاء علیہم السلام اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں اور پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں۔ جو قرآن میں قال ہے وہ نبی کی زندگی میں حال ہے، جو قرآن میں وربل ہے وہ نبی میں پریکٹیکل ہے، جو قرآن کہتا ہے وہ نبی کر کر کے دکھاتے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب نے لکھا کہ قرآن ایک نہیں ہے، گویا قرآن دو ہیں، ایک وہ ہے جو مصاحف میں ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، اور دوسرا قرآن خود آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو قرآن کہتا جاتا ہے نبی وہ کر کے دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ منشور اور دستور انسانی زندگی میں جو سب سے پہلا عمل کرتا ہے وہ ہے حریت اور آزادی۔ آزادی کا لفظ بڑا عام ہے، دنیا میں بہت چلتا ہے، فریڈم کے بڑے نعرے ہیں، لیکن عملی طور پر اگر کسی نے اسے پیش کیا ہے تو وہ فقط اسلام ہے جو بتاتا ہے کہ آزادی کیا ہے۔ میری اور آپ کی نظر یا عام نظر سے اگر دیکھیں تو آزادی ہے اپنی مرضی کی زندگی، مرضی کے کپڑے، اچھا کھانا پینا، پہننا، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا، مکان دکان، دنیا بھر کی آسائشات، جب چاہوں سو جاؤں، جب چاہوں اٹھوں، جو چاہوں کہہ دوں۔ یہ ہے وہ مادی آزادی جسے انسان آزادی سمجھتا ہے، اور یہی وہ آزادی ہے جس کا غلغلہ مغرب میں ہے۔ فریڈم کے نام پر وہ ہر ایک کو کہتے ہیں تم آزاد ہو، تم پہننا چاہو ننگے پھرو آزاد ہو، جس کو چاہو جو مرضی کہہ دو، فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے۔ لیکن اصل آزادی وہ کیا ہے؟ اصل آزادی یہ ہے کہ انسان کا باطن، اس کا اندر، اس کا دل، اس کا ضمیر آزاد ہو۔ اس کا سیکنڈ سٹیپ ہے
پھر ضمیر آزاد ہونے کے بعد جو ضمیر کی آواز اور رائے ہے وہ اسے پوری طرح بلند کر سکتا ہو، اتنی آزادی حاصل ہو کہ وہ اپنی آواز اپنی رائے دوسرے کے سامنے رکھنے کا اہل ہو، اور انسان کے نہ تو باطن پر کوئی زور ہو، جبر ہو، اور نہ اس کے ظاہر پر آزادی، اس کی رائے کے اظہار میں کوئی زور ہو، اور اس کی لیمیٹیشنز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا، وجعل اہلہا شیعا، مصر کے رہنے والوں کو اس نے پارٹیوں میں جماعتوں میں تقسیم کر رکھا تھا، یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک کو تو بڑا ہی کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے ساتھ وہ کیا حشر کرتا تھا؟ یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کرا دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ جسمانی طور پر مرد اور عورت کی اگر لڑائی ہو، ایک طرف سارے مرد ہوں دوسری طرف خواتین ہوں، تو جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو نازک بنایا ہے، اس صنف میں نزاکت ہے۔ پھر عورت کے پشتیبان کے طور پر اگر اس کی اولاد موجود ہو تو وہ طاقتور ہو سکتی ہے، یذبح ابناءہم، بیٹوں کو تو ذبح کرا دیتا تھا، تو کس قدر کمزور کر رکھا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہو کان من المفسدین، اس نے فساد مچا رکھا تھا، بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ ونرید، ہم نے یہ چاہا، ان نمن، ہم ان لوگوں پر احسان کریں جس کو اس نے کمزور بنا رکھا تھا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو پیشوا بنا دیں۔ ہم نے یہ چاہا اس اونچ نیچ کے فرق کو ختم کرے۔ انبیاء علیہم السلام جب آتے ہیں تو طاقتور طبقات نے کمزور طبقات کے جو حقوق چھین رکھے ہوتے ہیں، لوگوں کا مال، ان کی زمینیں، ان کی آزادیاں، ان کا اظہار رائے، ان کو پست بنا دینا، نوکر بنا کر رکھنا، جو چاہے ظلم کرتے رہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ انبیاء اس تفریق کو مٹاتے ہیں، اور ایسا مٹاتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ اور عام آدمی دونوں حقوق میں برابر ہو جاتے ہیں، دونوں قانون کے سامنے برابری کی سطح پر جواب دہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم نے چاہا یہ کمزور لوگ یہ زمین کے وارث بنے، یہ جو اوپر والے ہیں یہ نیچے جائیں، نیچے والے اوپر آئیں، حقوق میں سب کی برابری ہو، یہاں کوئی ظالم مظلوم نہ ہو، بلکہ سارے کے سارے طبقات، وہ بادشاہ ہو، وہ ایلیٹ کلاس ہو، وہ غریب مزدور ہو، سب کے سب برابری کی سطح پر ہوں۔ انبیاء علیہم السلام یہ انقلاب برپا کرتے ہیں، ہر ایک کو بتاتے اور سکھاتے ہیں کہ تم برابر ہو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے آ کر کہا یہ غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ بڑے بڑے سردار آپ کے پاس نہیں آتے، تو آپ غریبوں کی مجلس الگ کر دیں، ایک ٹائم خاص کر دیں، اس میں صرف سردار اور بڑے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قباحت نہ سمجھی اور ایک وقت مخصوص کر دیا، اور اس میں کوئی برائی تھی بھی نہیں۔ اتفاق، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبیدگی ہوئی، طبیعت پر بھاری پن ہوا کہ سارا دن میں ان کے لیے حاضر ہوں، یہ ایک تھوڑا سا وقت ہے، اگر یہ میں ان لوگوں کو دے رہا ہوں اس سے دین کا فائدہ ہوگا، ایسے میں بھی آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کا وزن ہوا، آپ کو اچھا نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس لیے کہ یہ نابینا اور اندھا آ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، ہو سکتا ہے کہ آپ اسے وقت دیتے، وہ جو پوچھ رہے تھے وہ بتا دیتے تو اس کا تزکیہ ہو جاتا، اندر کی صفائی ہو جاتی۔ یعنی اس مقصد کے لیے کہ یہ بڑے مانے ان غریبوں کو دور نہ کریں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ان کو اپنے ساتھ مشوروں میں شریک کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیں اور ان کو اپنے ساتھ رکھا کریں، ان کے لیے استغفار کیا کریں۔ وشاورہم فی الامر، اپنے مشوروں میں شریک کیا کریں۔ اب یہ جو آزادی اندر سے اٹھ رہی ہے کہ اس کا باطن آزاد ہو، انبیاء علیہم السلام معجزات لے کر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اژدہا بنا دیا، عصا سے، اللہ کے حکم سے وہ بنا، ید بیضا کا تھا، معجزہ آپ کے پاس. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ اللہ ایک ہے. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور معجزہ اسی لیے ہوتا ہے. لیکن جب بات آئی توحید پر قائل کرنے کی تو اس موقع پہ کوئی معجزہ پیش نہیں کیا. اس موقع پہ اس سے مناظرہ کیا، اس سے بات کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معجزات پیش کیے، لیکن جب بات ہوئی نمرود سے تو اس موقع پر کوئی معجزہ پیش نہیں کیا. اللہ کی توحید منوانے کے لیے اس سے بات چیت کی. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے، انہوں نے کہا کون ہے؟ کہ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں. اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. بے قصور کو مارا، قصوروار کو چھوڑ دیا. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو اگاتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي کفر، وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا جو کہ کفر کر رہا تھا. تو معجزات کو اس بات کی دلیل نہیں بنایا کہ تم اللہ کو. ایک آدمی کہتا ہے روزے کے یہ مسائل ہیں، نماز کے یہ مسائل ہیں، جہاد کے یہ مسائل ہیں، دلیل پیش کرو. وہ دلیل میں کہتا ہے میں یہ آنکھ کے اشارے سے ستون گرا سکتا ہوں، میں یہ دیوار توڑ دوں گا، میں وہ والا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دوں گا. یہ سب کچھ کرنے سے طاقت اور قوت کا تو پتہ چل سکتا ہے، لیکن جو دعویٰ تم کر رہے ہو یہ اس دعوے کی دلیل نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں معجزات دکھائے، لیکن جب بات آئی توحید کی، دعوت دینے کی، تو ایک ایک کو آپ نے جو معجزہ پیش کیا وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم دلائل کا معجزہ ہے، براہین کا معجزہ ہے. اس کو معجزہ دو وجہ سے کہتے ہیں. ایک اس لیے کہ ایسا معجزہ ہے کہ ایسا کلام کوئی انسان نہیں لا سکتا. دوسرا معجزہ اس لیے ہے کہ اس میں جو دلائل اللہ رب العزت نے دیے ہیں ان دلائل کے سامنے کسی کی کوئی دلیل ٹھہرتی نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان میں اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو یقیناً فساد برپا ہو جاتا. وہ دوسرا کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ تو کرتا. تو سب سے پہلی آزادی جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت سے ملتی ہے کہ انسان کو اتنا اختیار دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا نبی موجود ہے لیکن نبی اس سے بات کرتا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے بالکل الگ الگ ہو چکی ہے. جس نے ماننا ہے مانے، جس نے نہیں ماننا نہ مانے. اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرما رہے لست علیہم بمسیطر، آپ کو ہم نے ان پر زوراور بنا کر نہیں بھیجا. قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے تیرے پروردگار کی، ان کے پروردگار کی آیات پڑھی جاتی ہیں لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اندھے اور بہرے ہو کر وہ ان آیات پر نہیں گرتے. ایسا نہیں ہے کہ بس اندھے بہرے ہو کے کہہ دیا جی ٹھیک ہے، نہیں، وہ پوری بصیرت کے ساتھ اس کو سمجھ کر تمہاری سمجھ میں بات آ رہی ہے ہم جو کہہ رہے ہیں. چنانچہ اتنی وضاحت سے سمجھا دیا کہ عمر ابن حشام ابو جہل سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نبی تو ہے، نبی تو ہے. اس نے کہا تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کیسے مانیں؟ قریش والے اور ہمارے قبیلے یوں مقابل، انہوں نے میدانوں میں داد شجاعت دی، ہم نے داد شجاعت دی. انہوں نے گھوڑے دوڑائے، ہم نے دوڑائے. انہوں نے تلواریں اٹھائیں، ہم نے تلواریں اٹھائیں. انہوں نے کشتوں کے پشتے لگائے، ہم نے کشتوں کے پشتے لگائے. ہر میدان میں ہم ان کے برابر برابر چلے. انہوں نے مہمانوں کا اکرام کیا، ہم نے حاجیوں اور مہمانوں کا اکرام کیا. اب ان میں سے ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میری اتباع کرو، تو کیسے مان لیں؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں یعرفونک، ایسا جانتے ہیں آپ کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس وضاحت کے ساتھ بتلا دیا. لیکن وہ معجزہ جو اللہ کی طرف سے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اس معجزے سے دباؤ ڈلوا کر یہ دیکھو پہاڑ 2 ٹکڑے کر دیا مان لو، نہیں، پہاڑ چاند 2 ٹکڑے کیا. کس بات پر؟ کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اس موقع پر کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. یہ بتلایا جاتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. دیکھو دنیا میں کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا. وہ ایک ہے جس نے زمین و آسمان بنائے،
وہ ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، اس کی دی ہوئی پار طاقت قوت میرے پاس ہے، یہ دیکھو میں کر رہا ہوں، اس سے ثابت ہوا کہ میں اس کا نمائندہ ہوں، یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب میری دعوت کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس پر کبھی کوئی پہاڑ نہیں اٹھایا، اس پر کبھی کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، دلائل کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی۔ پورے قرآن کریم میں جتنے واقعات، جتنے قصص، انبیاء کی باتیں بیان، سب کو اٹھا کر دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے حتیٰ کہ جب فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، اس وقت کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے جا کے نرم بات کرنا، کیونکہ دلائل کی زبان نرم زبان ہوتی ہے، قائل کرنے کا طریقہ ناصحانہ اور واعظانہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے لیے بھی موسیٰ اور فرعون سے ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم بات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں دلائل سے بات کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، ہمارے قرآن کی آیتوں پر بھی یہ اندھے ہو کر نہیں گرتے، پوری سوچ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں پہ زبردستی کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں ایمان والا بنا دیں؟ تو آپ اتنا جلے نہیں، آپ اتنا کڑے نہیں، ان کی محبت میں جو آپ کڑ کر خود کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، جو بات کو سمجھے گا، دل سے لے گا، جس کے حالات ٹھیک ہوں گے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ اسے ہدایت دے دے گا۔ آپ بھی ان پر لست علیہم بمسیطر افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، یہ ہے وہ اندر کی آزادی جس پر کوئی خارجی دباؤ نہیں، نہ اللہ رب العزت زبردستی کروا رہے ہیں، نہ معجزات دکھا کر۔ آج جو پیر یہ درویش بنے پھرتے ہیں، یہ جی پانی میں آگ لگا دی، میری بات، پانی میں آگ لگانا کوئی کرشمہ، کوئی کرتب ہو سکتا ہے، ہوا میں اڑنا کوئی کرشمہ، کوئی کرتب ہو سکتا ہے، اس سے طاقت اور قوت کا پتہ چل سکتا ہے، اس سے بات ثابت نہیں ہوتی، بات دلیل سے، براہین سے اور اس کو ثابت کرنے سے ثابت ہوگی۔ اور یہ ہے وہ چیز جو سب سے پہلی ہے کہ اسلام اندر سے آزادی دیتا ہے کہ تم ایک بات کو سوچ سمجھ کر قبول کر لو، اگر نہ کرو کوئی بات نہیں۔ اسلامی قانون اور دعوت کے راستے میں رکاوٹ مت بنو، تم مسلمانوں کے ملک میں رہو، مسلمان حکومت میں رہو، تم اپنا گرجا گھر بناؤ، تم اس میں بیٹھ کر بتوں کی پوجا کرو، باہر مسلمان سپاہی بندوق لے کر پہرا دے گا تاکہ اندر بتوں کی پوجا کرنے والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ اسلام میں اس قدر آزادی ہے، تم نہیں مانتے نہ مانو، خنزیر کھاؤ، شراب پیو، لائسنس مل جائیں گے، شراب بناؤ، شراب بیچو، آپس میں بتوں کی پوجا کرو، اور باہر مسلمان سپاہی مسلمان حکومت کی تنخواہ پر کھڑا ہو کر پہرا دے گا۔ دباؤ کسی قسم کا کہیں پر کوئی نہیں ہے۔ اب اس سے آگے بڑھیں، سیکنڈ اسٹیپ، اندر کی آزادی کا فائدہ تو تب ہوگا نا جب اسے رائے کی آزادی میسر ہو، لیکن ایسی کہ کسی کا دل نہ دکھا رہا ہو، کسی دوسرے کی آزادی کو خراب نہ کر رہا ہو۔ اور اسلام نے اسے اتنی طاقت دی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مغیث کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بریرہ کی محبت میں روتے ہیں، صحابہ نے دیکھا گلیوں میں چل رہے اور روتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنے حال سے بے خبر، اتنی محبت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ یہ چلا کہ بریرہ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے جو ان کو ملا ہے مغیث کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلوایا، آپ نے کہا بریرہ مغیث کو مت چھوڑو، اس کے ساتھ رہ لو۔ حضرت بریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا مشورہ ہے، تو خاموش ہو گئی، لیکن بعد میں نہیں مانا، مرضی ہے۔ ذاتی رائے جس کا حق دیا گیا ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ ایک طرف عورت ہے، صحابیہ ہے،
دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انبیاء ہونے کے لحاظ سے، نبی ہونے کے لحاظ سے، وحی ہونے کے لحاظ سے وہ تو ہے ہی امام الانبیاء، لیکن عقل الناس بھی تو ہیں، سب سے زیادہ عقل والے، سب سے زیادہ صائب الرائے۔ اس کے باوجود آزادی دی گئی کہ یہ تمہارا حق ہے تو اس حق میں تم اپنی جگہ پر حق بجانب ہو۔ تو وہ آدمی جو نفس کا غلام ہو، جو شہوت کا غلام ہو، جو آزادی کے نام پر اپنی مرضی کر رہا ہو، وہ اصل میں آزاد نہیں ہے۔ آزاد وہ ہے جس کا باطن آزاد ہے، جس کا ضمیر آزاد ہے، اور پھر وہ ماحول مہیا کرنا کہ اپنی رائے پوری طاقت اور قوت سے رکھ سکتا ہو، اپنی آزادی کی حفاظت کر سکتا ہو، دوسرے اسے دبا نہ سکتے ہو، ظلمن کوئی اس سے کوئی چیز لے نہ سکتا ہو، نہ اس کی زمین، نہ اس کا مال، نہ اس کی جان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو کہا کہ تو بڑا محترم ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان وہ تجھ سے بھی زیادہ، اس کی عزت و آبرو تجھ سے بھی زیادہ تقدس رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک کی جان لی اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل عام کر دیا۔ دوسرے انسانوں کو اتنا ہی حق حاصل ہے۔ جب حضرت عمر بن العاص کے بیٹے نے ریس میں ہارنے پر ایک لڑکے کو تھپڑ مار دیا، وہ بچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا، اس نے کہا عمر بن العاص کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا اس لیے کہ میں ریس میں بلوایا، وہاں سے مصر سے بلوایا، اور بلوا کر اس سے کہا منذ کم تعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا ہے، یہ تم نے کیا لوگوں میں غلامی دینا شروع کر دی؟ تو اصل آزادی وہ باطن کی آزادی ہے، پھر خارج میں آزادی ہے، پھر وہ ایسا ماحول ہے جس میں شاہ و گدا سارے کے سارے برابر ہو جائیں، کسی کو اچھوت نہ سمجھا جائے، کسی کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ یہ بھگوان کے منہ سے نکلا ہے، یہ بھگوان کے کندھے سے نکلا ہے، یہ پاؤں سے نکلے ہیں، یہ شودر ہے، یہ چھوت چھات ہے، یہ فلانا ہے، یہ کمتر ہے، یہ بھنگی رہے گا اور یہ ہمارے برابر بیٹھ نہیں سکتا، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے۔ وہ جو آج ہمیں آزادی کا درس سمجھاتے ہیں، کتنا عرصہ افریقہ سے پانی کے جہاز بھر بھر کر کالوں کو لا کر اپنے ہاں غلام رکھ کر ان پر ظلم کرتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی 100 سال پہلے تک اپنی یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو داخلہ نہیں دیتے تھے، یہ وہ ہیں جنہوں نے سائنسدانوں کو جادوگر قرار دے کر، عورتوں کو وچ جادوگرنی قرار دے کر زندہ جلایا، ان کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ اور پھر جب ان کو طاقت اور قوت ملی، انبیاء کو جب طاقت اور قوت ملتی ہے، حضرت بلال حبشی کو حضرت عمر سیدنا بلال، اے ہمارے سردار بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر تشریف لے گئے اور ان کو اپنی جگہ اپنا نائب اور مسجد میں امام بنا کر تشریف لے گئے، یہاں سب کے سب حقوق میں برابر ہو گئے۔ یہ ہے وہ آزادی، یہ ہے اصل میں آزادی، وہ پیسٹری والی، کیک والی، کپڑوں والی، بنگلے والی، کوٹھی والی، ہوس والی، شہوت والی، گندی نظروں والی، اقتدار والی، طاقت اور قوت کے ساتھ دوسروں کو رگیدنے والی، اس کا نام آزادی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی توہین اور گستاخی کرنا، انبیاء کی توہین اور گستاخی کرنا، انبیاء کے کارٹون بنانا، آزادی کے نام پر کروڑوں دلوں کو مجروح کرنا، اس کو آزادی نہیں کہتے۔ اصل آزادی یہ ہے کہ اس کا باطن آزاد ہو، اس کی رائے آزاد ہو، اور جب وہ پوری طرح سوچ کر سمجھ کر ایک چیز کو اختیار کر لے تو پھر وہ اللہ کو مان لے۔ جو اللہ کو مان لے، جو حق کا غلام ہو جائے، اصل میں وہی آزاد ہے جو حق کو چھوڑ کر، دلائل کو چھوڑ کر، بصیرت کو چھوڑ کر، روشنی کو چھوڑ کر، علم کو چھوڑ کر، نور کو چھوڑ کر اپنے باطن کا غلام ہو، یا حکومت کا غلام ہو، یا مال کا غلام ہو، یا شہوت کا غلام ہو، اصل میں وہ غلام ہے۔ اور جو حق کا غلام بن جائے اصل میں وہ آزاد ہے۔ جب اہل حق آزادی پاتے ہیں، آزادی دیتے ہیں، پوری اسلامی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پھر کسی کو اس لیے قتل نہیں کیا جاتا کہ وہ عیسائی ہیں، کسی کو اس لیے قتل نہیں کیا جاتا کہ یہودی ہیں، کسی کو اس لیے نہیں ستایا جاتا کہ یہ فاسق و فاجر مسلمان ہے۔ وہاں پر اگر کوئی کسی کو ستائے گا، قانون کو توڑے گا، دوسرے کی آزادی کو سلب کرے گا، ظالم بنے گا، لوگوں کے حق چھینے گا، پھر اسے پکڑ
پکڑا جاتا ہے اسے سزا دی جاتی ہے. کافر ہونے کی بنیاد پر پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ کافر جو بھی ہو ان کو کافروں کے تو حقوق ہے, ذمی کے حقوق ہے, حربی کافر کے بارے میں مسائل موجود ہے. ایک ایک چیز قرآن نے سکھائی ہے. آج جس دنیا میں اور آپ جی رہے ہیں یہ کون سی دنیا ہے جس میں سب سے طاقتور امریکہ ہے, برطانیہ ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے. ان طاقتوروں نے مظلوموں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے. ایران کبھی سیریا میں دہشت گردی کرتا ہے, کبھی لبنان میں قتل عام کرتا ہے. کیا آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک پوری دنیا کی 26 تہذیبیں, پوری دنیا تاریخ کی ہر جنگ, اس کا قتل عام, پوری انسانیت میں آج تک اتنا بڑا, اتنا تسلسل سے اتنا لمبا قتل عام نہیں ہوا جتنا بشار الاسد شام میں کر رہا ہے. اتنے مظالم 1948 سے آج کے دن تک فلسطینیوں پر نہیں ڈھائے گئے جتنے مظالم پچھلے 15 سال میں ایران اور حزب اللہ کے ساتھ مل کر بشار الاسد سنی مسلمانوں پر شام میں ڈھا رہا ہے. لبنان کو جلانے والے, شام کو جلانے والے, عراق میں امریکہ ہار چکا تھا اس کو جنگ جتانے والے اور پورے عراق کو کیپچر کرنے والے, اور پھر دندناتے ہوئے تم نے سمجھا یہ عراق ہے, تم نے سمجھا یہ شام ہے, تم نے سمجھا یہ لبنان ہے, تم نے سمجھا یہ بحرین ہے. نہیں نہیں, یہ حافظوں کا شہر, نمازیوں کا شہر, علماء کا شہر, تبلیغیوں کا شہر, غیرت مندوں کا شہر. یہ وہ ملک, وہ پاکستان ہے جس میں سارے کے سارے ملک پر, اسلام پر, دین پر مر مٹنے والے رہتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ سے, ان کی تاریخ رہی ہے, چھپ کر حملہ کیا, چھپ کر وار کیا. پہلی مرتبہ زندگی میں سینہ سیدھا کیا تو جوانوں نے جواب میں سینے میں خنجر گاڑ دیا اور بتا دیا کہ پاکستان لبنان یا شام نہیں ہے. یہاں جو طاقتور ہوتا ہے وہ جس ملک میں چاہتا ہے گھس جاتا ہے. امریکہ نے عراق میں کیا کیا, امریکہ اس وقت یمن میں کیا کر رہا ہے, اسرائیل اس وقت فلسطین میں کیا کر رہا ہے. وہ لوگ جو طاقتور ہیں, درود شریف پڑھ لیں. وہ جو طاقتور ہیں انہوں نے پوری دنیا میں بے انصافی, قتل و غارت, مظلوموں کو دبانا. آپ پچھلے 15-20 سال میں دیکھیں ایک ملک خراب. اس وقت کل آبادی 23 لاکھ غزہ کی, 1.8 ملین لوگ, almost it could be or would be 90% of the population and maybe 85% of the population, ان کے گھر تباہ ہو چکے اور وہ اپنے گھروں سے نکل کر خیموں میں وہاں پر مقیم اور موجود ہیں. پکا کچن نہیں ہے, پکا واش روم نہیں ہے, پکی چھت نہیں ہے, خیموں میں رہ رہے ہیں. اور یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ امریکہ کھڑا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں. یہ ہیں جو وقت کے فرعون اور حامان اور نمرود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں نہ دلائل کی زبان سمجھتے ہیں, نہ براہین کی زبان سمجھتے ہیں. یہ انسانیت کے حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں. یہ دنیا کو کتے اور بلیوں کے حقوق بتاتے ہیں. انہوں نے غزہ کی جنگ میں نہ مساجد چھوڑی, نہ گرجا گھر چھوڑے, نہ ہاسپٹل چھوڑے, نہ کلینک چھوڑے, نہ ایمبولینسز کے قافلے چھوڑے, نہ بچوں کو چھوڑا, نہ عورتوں کو چھوڑا. 30,000 سے زیادہ انسانوں کا قتل عام اسرائیل کر چکا ہے. جہاں قبضہ ہو جاتا ہے ڈائنامائٹ لگا کر مساجد کو اڑا دیتے ہیں, ہاسپٹلز میں ٹینک لے کر گھسے, ڈاکٹروں کو مارا. دنیا انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار غزہ میں 500 لاشیں رکھ کر ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہاسپٹل کی بجلی منقطع کر دی گئی ہے اور ہماری جو سروسز ہیں وہ دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے بتایا انکوبیٹرز میں رکھے ہوئے سارے بچے مر گئے. پھر انہوں نے بتایا آئی سی یو میں سارے کے سارے مریض مر گئے کیونکہ ہمارا پاور کٹ ہو گیا. وہاں سے انہوں نے ایس ایم ایس کیے. برطانیہ میں ڈاکٹرز کھڑے ہوئے رو رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن یہ دنیا, تم تو ابھی آئے ہو, تمہیں تو 100 سال بھی نہیں ہوئے. 1350 سال اسلام نے حکومت کی ہے. خلافت عثمانیہ کو دیکھو,
मुगल बादशाही देखो, स्पेन को देखो, अब्बासियों को देखो, उमवियों को देखो, खिलाफत राशिदा को देखो, उमर बिन अब्दुल अजीज को देखो। हमने तो कभी ये वाले कत्लेआम नहीं किए। तुम जब बैतुल मक़दस में आए, तुम्हारे घोड़ों के सुम घुटनों तक इंसानों के खून से रंगीन थे, और बैतुल मक़दस में सलाहुद्दीन अय्यूबी आया, सबको आम मुआफी दे दी। इस्तांबुल में मोहम्मद आया, उसने सबको आम मुआफी दे दी। इस्लाम ने तो कभी कत्लेआम नहीं किया। इस्लाम तो जुल्म को लेकर नहीं आया। जुल्म करने वाले ये हैं जिनके यहां सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, जिनके यहां सबसे ज्यादा कॉलेज हैं, जिनके यहां सबसे ज्यादा रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, जो दुनिया भर को तालीम, निसाब, ऑनलाइन, ए लेवल, ओ लेवल, पीएचडी, एमफिल, ये सारे के सारे वो हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को कत्लेआम से भर रखा है। ये वो जालिम लोग हैं जिनके पास कोई तहजीब, कोई तमद्दुन नहीं है। ये वो है जो फाहिशाओं को भी अवार्ड देते हैं कि इसने फिजिकल परफॉर्मेंस विद इन 24 आवर्स शी स्लेप्ट विद मोर देन 100 men। इस बात पे ये लोग अवार्ड देते हैं। इनके यहां फ्रीडम है। एक आदमी शेखुल हदीस है, 10,000 हदीसें याद की है, उसको भी अवार्ड। एक फाहिशा ने 10,000 मरतबा बदतरीन गुनाह किया, उसको भी अवार्ड। वहीं पर शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी को अवार्ड, मौलाना तारिक जमील को अवार्ड, वहीं पर अदाकारा को, फाहिशाओं को, रक्कासाओं को अवार्ड। इनके नजदीक गुनाह, नेकी, जुल्म, अदल, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते सारे के सारे हक के साथ खड़े हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा। और अगर वो तुम्हारे अपने रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना जा रहा हो, फिर भी तुम हक की गवाही दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, बिइज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, ए मजलूम, लअंसुरन्नक, मैं जरूर तेरी मदद करूंगा, वलौ बअद हीनिन, अगरचे थोड़ा सा ठहर कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, हरगिज ये ना समझना कि ये जालिम जो कुछ कर रहे हैं ये अल्लाह को मालूम नहीं है। इन्नमा नुअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, हम उस दिन के लिए डिले कर रहे हैं, मोहलत दे रहे हैं, जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उस दिन पता चलेगा कि तुम दुनिया में क्या करते रहे हो। एक और मौके पर फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़म बिमा कानू यक्सिबून, पिछली उम्मतों में अजाब आता था। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा, जब तेरा रब बस्तियों को पकड़ता है जब वो जुल्म कर रही हो तो फिर ऐसा पकड़ता है कि फिर तेरा रब छोड़ता नहीं है। इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। वो वहां से मारता है कि जालिम को पता नहीं लगता कि मेरा ज़वाल का सफर शुरू हो चुका है। हाँ, हम उनको थोड़ी सी मोहलत देते हैं, हम उस दिन पकड़ेंगे पूरी तरह। लेकिन दुनिया में पहले अजाब आता था, पूरी की पूरी कौम मर जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, आपकी उम्मत यक बारगी किसी अजाब में दफातन हलाक नहीं होगी। और आपको बता दिया गया, आपने फरमाया मेरी ये दुआ कबूल हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से बचे हुए, काफिर हो या मुसलमान, सारी की सारी नबी की उम्मत है। लेकिन इसमें जो जालिम है, जिन्होंने दुनिया को कत्ल गारत से, खून से, मजलूमों की लाशों से, उनके चीथड़ों से, उनकी आहो बुका से, उनकी सिसकियों से भर दिया, जिन्होंने घर, अस्पताल, मसाजिद, गिरजाघर कुछ नहीं छोड़ा, जिन्होंने इतना कत्लेआम किया, यह दुनिया का पहला कत्लेआम है कि मकतूल खुद फिल्म बंदी करके पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। ये वो कत्लेआम है जब एक बूढ़ा दादा अपने पोते की लाश से कहता है कि जब रसूलुल्लाह के पास जाना तो उनको बताना कि गज़ा वालों को पूरी दुनिया ने तन्हा छोड़ दिया था। एक बाप अपने बेटे की लाश से लिपट कर कह रहा है, मैं कसम खाता हूं अल्लाह की, फतह हमारी होगी, हम हक पर हैं, अल्लाह हमें जरूर फतह याब करेगा। अबू उबैदा हमेशा अपने हर खुतबे में कहता है, अल जिहाद नुसरतुन औ इस्तिशहाद, ये वो जिहाद है, ये अल्लाह की मदद आएगी, हम गालिब हो जाएंगे, या हमें शहादत मिलेगी, हम उस सूरत में भी कामयाब है। ये सारे के सारे जालिम ये बराबर नहीं हो सकते इंसाफ पसंदों के। ये वो कबील है, ये वो कबीला है, ये वो कौम है जिसके
باطن کو آزادی ملی ہے غیر اللہ سے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے تجھ کو دیتا ہے نجات۔ ایک اللہ کو مانتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے علاوہ نہ کسی سے ڈرتے نہ کسی کے سامنے جھکتے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو اسرائیل کے سامنے جھک جائیں یا دب جائیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے نسلوں کی تربیت کی ہے، انہیں قرآن پڑھایا ہے۔ سب سے پہلا حملہ 7 اکتوبر طوفان الاقصی جنہوں نے میزائلوں کا آغاز کیا، یہ حماس کی وہ جماعت ہے جو سارے کے سارے حافظ ہیں، جو مجود ہیں، جو کچھ حصے کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس پوری بٹالین میں جو پروگرامنگ ہے پروموشن کی، اس میں یہ ہے کہ قرآن کون حافظ سارے ہیں، کون اچھا قرآن پڑھتا ہے، کس کو مسائل زیادہ آتے ہیں، کون احادیث زیادہ یاد کرتا ہے، آیات کے ساتھ ملا کر تفسیر کی۔ اور انہوں نے پوری، آپ دیکھیں پورا ملک پورا شہر تباہ ہو گیا، ہر چیز کی ویڈیو ہے۔ کوئی ایک ویڈیو تو ہوتی جس میں کوئی کہہ رہا ہوتا حماس نے مروا دیا، اسرائیل ہم پہ بمباری کر رہا ہے، اور اب سے نہیں پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہے۔ معلوم تھا کہ حملوں کے بعد بمباری ہوگی، گھر چلے گئے، جانیں چلی گئیں۔ And European nationalities are waiting for them. امریکہ کہہ رہا ہے اتنے تم لے لو، اتنے تم، وہ تیار ہیں۔ فلسطینی نہیں جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا تو سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے نا، امریکہ مرد آباد، اور سب سے بڑی خواہش امریکی ویزا، امریکہ ویزا مل جائے۔ وہ سارے کے سارے بچے شہید کروا کر، گھر تباہ و برباد کروا کر، منہ سے کہنا آسان ہے، سردیوں کی ایک رات میں پسلیوں میں درد ہو جائے نا تو اگلے کئی دن انسان اٹھ نہیں سکتا۔ سب کچھ برباد کرا کر بھی وہاں بیٹھے، ان کے سینوں میں قرآن ہے، ان کے اندر حقیقی آزادی ہے، وہ ایک اللہ سے ڈرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ملبے پہ کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھ امریکہ کی طاقت ہے، اسرائیل والوں تمہارے ساتھ جرمنی اور فرانس کی طاقت ہے، تو فکر نہ کرو ہمارے ساتھ بھی اللہ کی طاقت ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی اور وافی ہو جاتا ہے۔ نعم المولا ونعم النصير ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ یہ سوٹڈ بوٹڈ دیکھنے میں بڑے گورے، بڑے خوبصورت، بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بنگلے، محلات، گاڑیاں، ٹیکنالوجی، ڈرون، جہاز، میزائلز، اس سب کے باوجود وہ کیا ہے جو تمہاری ناک رگڑوا رہا ہے غزہ میں؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تم 48 ممالک لائے، دنیا بھر کی فوجیں لائے، جاندار ٹیکنالوجی لائے، اس ملک کی حکومت تمہارے ساتھ تھی، اس ملک کی فوج تمہارے ساتھ تھی، اس ملک کی پولیس تمہارے ساتھ تھی، اس ملک کا بینک، وہاں کا میڈیا، وہاں کے صحافی، وہاں کے ضمیر فروش، وہاں کے مخبر، وہاں کے تھانے، وہاں کا سب کچھ تمہارے ساتھ تھا۔ 48 ملکوں کو 10 سال مار مار کے برکس نکال دیا۔ یہ کس نے کیا؟ ایک اللہ نے کیا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنے چھوٹے چھوٹے لشکر ایسے ہیں۔ کیا بات ہے یار، تم لوگوں کا خون گرم نہیں ہوتا؟ ہاں زندگی میں کبھی بھی نعرہ تکبیر اکیلا نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنا نام اس کے ساتھ ہمیشہ نبی کا نام جوڑا ہے، تو جو بھی نعرہ رسالت، جو محمد الرسول اللہ مانتا ہے وہ زور سے کہے محمد الرسول اللہ، جو یا رسول اللہ مانتا ہے وہ زور سے بولے یا رسول اللہ۔ دونوں رسول اللہ کے امتی اور چاہنے والے ہیں۔ ہمیشہ نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت لگاؤ، پھر کوئی اگلی بات کرو۔ اللہ نے ہمیشہ جوڑ کے رکھا ہے ان دو چیزوں کو، کبھی الگ مت کرو۔ یہ خمیر جھکنے والوں کا نہیں ہے۔ اگر مادے نے، مال نے، دنیا نے، دنیا کی محبت نے ان کو گرفتار کر لیا، وہ ڈر گئے، جھک گئے، بک گئے تو مارے جائیں گے۔ طریقہ یہ تھا کہ پہلے پوری قوم کو تیار کرو۔ انہوں نے پوری قوم میں
قرآن کریم پڑھانا شروع کیا، احادیث مبارکہ پڑھانا شروع کی، اپنی تیاری شروع کی، پورے شہر میں 550 کلومیٹر سے زیادہ سرنگوں کا جال بچھایا، وہاں تک بجلی پہنچائی، نیٹ پہنچایا، پانی اور ہوا کے ذخیروں کو سیٹ کیا، پوائنٹس کو سیٹ کیا، عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو، جوانوں کو، معذوروں کو، بوڑھوں کو، ڈاکٹروں کو، کمپاؤنڈروں کو، نرسز کو، ٹیچرز کو، بلدیہ والے کو، ایک ایک کو غزہ میں حماس نے تیار کیا، ورنہ کوئی ایک تو کہیں نکل آتا، کوئی ایک تو نکلتا جو کہتا انہوں نے مروا دیا۔ یہ قرآن ہے، یہ حقیقی آزادی ہے، یہ اصل آزادی ہے۔ اصل آزادی وہ ہے کہ ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو انبیاء نے بتایا ہے، اس کے سوا نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قوت ہے، نہ کوئی پیغام ہے، نہ کوئی دستور ہے، نہ کوئی منشور ہے۔ یہ حقیقی آزادی جب اندر اترتی ہے تو پھر باطن سے حریت پسند انقلاب آفری اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، اور یہ آزادی قرآن سے آتی ہے، علوم سے آتی ہے۔ اس کے بغیر جو کچھ ہے وہ ظلمات ہے، وہ اندھیرا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ جو حقیقت کو پا گیا، جس نے باطل کو چھوڑ دیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظل ولا الحرور، اور سایہ اور دوسری طرف تیز دھوپ برابر نہیں ہو سکتا۔ حق اور باطل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آئے گا، نظریات کا، انقلاب کا، عزم کا، ارادے کا، حریت کا، تو پھر وہ باطل کو دے مارے گا۔ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر، وہ باطل کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے۔ یہ جو مدارس ہیں، یہ جو مساجد ہیں، یہ جو علوم ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ غیرت کا سبق ہے، آزادی کا سبق ہے، اور تسلسل کے ساتھ ہے، تسلسل کے ساتھ، سند کے ساتھ، رابطوں کے ساتھ، واسطوں کے ساتھ، اور ادب کے پورے قرینوں اور ضابطوں کے ساتھ یہاں جو پڑھایا جاتا ہے وہ غیر اللہ سے بے خوف کر دیتا ہے۔ ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ کا خوف، اور آئیڈیل شخصیت فقط انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان سے محبت، ان پر فدائیت، ان پر مر مٹنا، یہ وہ پیغام ہے، یہی وجہ ہے۔ میں کہیں پڑھتا تھا ملک سے باہر، تو وہ ایک صاحب تھے، وہ جا رہے تھے عمرے پہ لیبیا سے، تو انہوں نے ہم لوگوں کو چابی دے دی جو کلیہ میں پڑھتے تھے عالم مولوی لوگ، کہ میرے گھر جانا۔ ہم لوگ جمعرات کو وہاں چلے جاتے تھے، عربی ڈرامے وغیرہ ہوتے تھے تو وہ لگا کے ہم دیکھتے تھے۔ ہمارے ساتھ سلمان بھائی تبلیغی ہوتے، وہ ہمارا کھانا پکا رہے ہوتے تھے۔ اچھا اب تو یہ موبائل اور ٹی وی بہت کامن ہو گیا، یہ میں بتا رہا ہوں 2000 میں، اب وہ 2000 میں تو مطلب مولوی ٹی وی دیکھ رہے ہوں، اب بھی گناہ ہے۔ تو مجھے بڑی شرم سی آئی، میں جا کے کچن میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا، ایسے باتوں باتوں میں نے کہا سلمان بھائی سارے تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ ان کا کھانا پکا رہے ہیں، تو آپ کو عجیب نہیں لگتا؟ تو میری طرف یوں دیکھا اور مسکرائے، کہنے لگے بیٹا یہ سارے مولوی لوگ ہیں، کل جب بات دین کی، جہاد کی، نبی کی عزت کی آئے گی نا، تو سلمان بس کھانا ہی پکائے گا، جانیں یہ دیں گے، گردنیں یہ کٹوائیں گے، بیڑیاں ہتکڑیاں یہ پہنیں گے، سب سے آگے یہ ہوں گے۔ ہر وہ شخص جو عالم ہے یا علماء کے ساتھ ہے، ہر وہ شخص جو دعوت و تبلیغ والا ہے، یا اس نے قرآن پڑھ رکھا ہے یا اس نے سن رکھا ہے، جو دین سے، دینداروں سے جڑا ہوا ہے، جسے مسجد سے، مدرسے سے، بزرگوں سے، درویشوں سے، خانقاہوں سے، مجاہدوں سے کوئی نسبت حاصل ہے، اصل اور حقیقی آزادی اور غیرت قرآن کا پیغام اور نبی کی دعوت اور پوری بصیرت کے ساتھ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ اس کے اندر اتر چکی ہے پوری وضاحت کے ساتھ۔ یہ ہیں وہ علوم جو ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں، یہ ہے وہ قرآن جو انقلاب آفری ہے، یہ ہے وہ احادیث مبارکہ جو اندر تک حوصلہ بھر کر رکھ دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الظلمات الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت میں تاریکی کا باعث ہوگا۔ دنیا میں کوئی آدمی اندھیرے کا کنیکشن نہیں لگواتا، دنیا کا ہر آدمی روشنی کا کنیکشن لگواتا ہے۔ ہر انسان کو روشنی کی ضرورت ہے۔ اصل روشنی علم کی روشنی ہے، اصل روشنی فکر کی روشنی ہے، اصل روشنی وہ حریت اور آزادی ہے جو اونچ نیچ کو ختم کر دے، تفاوت کو ختم کر دے، جو ظالموں سے چھین لے۔ حضرت ابوبکر نے پہلے خطبے میں کہا تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک کہ اس سے حق لے کر میں غریب اور کمزور کو نہ دے دوں، اور تمہارا کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے۔ اسلام جیسے ہی منبر پر تخت پر آتا ہے، اسٹیج سے اٹھ کر جب وہ تخت پر آتا ہے تو سب سے پہلے تفریق کو مٹاتا، اونچ نیچ کو ختم کرتا، چھوت چھات کو ختم کرتا ہے، اور ظالموں کو پست کرتا ہے اور مظلوموں کو اوپر اٹھاتا ہے۔ جب تک میں اس کمزور کو اس کا حق لے کر طاقتور سے دے نہ دوں، یہ سارے کے سارے برابر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حریت کا سبق، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ خانقاہیں، یہ دعوت و تبلیغ کے مرکز، یہ سارے کے سارے آباد رہنے چاہیے۔ اس کے لیے مال دینا پڑے، وقت دینا پڑے، قربانی دینی پڑے، بچے پیش کرنے پڑے۔ یہی ہے وہ جگہ جہاں سے غیرت کا وہ سبق پڑھایا جاتا ہے جو پھر غزہ بن کر اسرائیل کی ناک میں گھس جاتا ہے، وقت کے نمرودوں کی ناک میں گھس کر ان کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ سر مقتل جنہیں جانا تھا وہ جا بھی پہنچے، سر منبر کوئی محتاط خطیب آج بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔